الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، شہداء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب جس صحابی کرام کا تذکرہ سنیں گے، اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ شہداء کے سردار دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ ان کی قربانی بڑی بے مثال ہے۔ ان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لقب ملا تھا اسد اللہ الغالب، یہ اللہ کے جیتنے والے شیر ہیں۔ کام کریں وہ کام کریں جس کو تاریخ سنہرے الفاظ میں یاد کرے۔ بھئی یہ اسلام کا شیر تھا، یہ دین کے لیے مر مٹنے والا تھا، یہ اپنے پرائیوں کی پرواہ کرنے والا نہیں تھا۔ بس اس کے سامنے ایک منزل تھی، ایک مقصد تھا، اور وہ تھا دین کی سر بلندی، اعلاء کلمت اللہ۔ یہ جینے کے لیے نہیں جیتا تھا، یہ شہادت کے لیے، اخروی زندگی کے لیے اور چمن اسلام کی آبیاری کے لیے یہ جیا کرتا تھا۔ یہ مسلمان مقصد بنائے۔ آج آدمیوں کی شناخت کیا ہے؟ فلاں صاحب کالج میں لیکچرر، فلاں صاحب کمار کا کام کرتے ہیں، بڑائی کا کام کرتے ہیں، فلاں کسان، فلاں ٹیلر،
کون عبد الرحمان؟ وہ درزی عبد الرحمان. کون خمر الزمان؟ میستری. حضرات صحابہ کرام کے ساتھ جیتے تو وہ بھی تھے اور ہمارے سے زیادہ پیٹ بھر کر، گھر بھر کر، شہر بھر کر بیویاں رکھتے تھے، بچے رکھتے تھے. بھوک مری کی زندگی انہوں نے مقصد نہیں بنایا تھا، زندگی ان کی بھی تھی، لیکن حضرت ابو بکر کے ساتھ تاجر کا لفظ نہیں آیا، صدیق کا لفظ آیا. تجارت کرتے تھے وہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے جو مال دیا تھا، اللہ نے جو دولت دی تھی، اور مال اور دولت کے ساتھ اللہ نے جو دل دیا تھا، پوری اس وقت دھرتی میں جتنے سخی ہیں، حاتم طائی ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی دولت کے ایک طائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن وہ مشہور دنیا دار کے اعتبار سے نہیں ہوئے. ذی نورین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد. حضرت عثمان کا نام آتا ہے، آقا کی دامادی یاد آ جاتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، شرم حیا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. حضرت ابو بکر کا نام یاد آتا ہے، اسلام کے لیے مر مٹنے اور باطل سے مقابلہ کرنے اور باطل کے مقابلے میں صداقت کا جھنڈا گاٹنا، یہ تصور ذہن میں آتا ہے. تھے اسی دنیا میں اور ہم سے زیادہ اچھا اپنی بیویوں کو پالتے تھے، اپنی اولاد کو پالتے تھے، اور اس زندگی کا جو لطف انہوں نے لیا اور جو مزے انہوں نے لوٹے، اللہ کی قسم اس میں کا ادنا 2 پیسے بھی ہم نہیں لوٹ رہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لوگ کیا سمجھتے ہیں، شہادت والی جہاد والی زندگی گزارو تو دنیا کی مصیبتیں. نہ بی پی کا تصور، نہ شوگر کا تصور، نہ ہارٹ اٹیک، نہ کولیسٹرول، نہ سیاں چڑھے تو ہانپنا، نہ چربی چڑھنا، نہ وال بلاک ہونا. 3 مہینے حکیم آیا، مایوس ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا کہ مدینہ طیبہ کے لوگ عصبیت کا شکار ہیں کہ باہر کے حکیم سے علاج ہی نہیں کرتے. صحابی نے کہا دماغ خراب ہے، یہاں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا. سنت کے مطابق کھاتے ہیں، سنت کے مطابق پانی پیتے ہیں، سنت کے مطابق نیند کرتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، آرام کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. بیماریاں کیوں آئیں گی؟ 90 دنوں میں ایک مریض حکیم کے پاس نہیں آیا. بڑے مزے کی زندگی گزار کر چلے گئے. وہ بیوہ سے شادی کی، اس عورت سے شادی کی، اس قبیلے کی لڑکی سے شادی کی، کوئی جھمیلا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. ایک عجیب و غریب قصہ آج کے زمانے کا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان دین کو چھوڑ کر، اسد اللہ الغالب کے راستے کو چھوڑ کر، صداقت اور عثمان کی حیا کے راستے کو چھوڑ کر، اور حضرت خالد ابن ولید کی شجاعت کے راستے کو چھوڑ کر کیسے ٹھوکروں والی زندگی، لعنت کی زندگی گزار رہا. مزے ان کے تھے صاحب. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں کا بہترین آدمی وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے. ایک ہے غلامی،
اور ایک ہے بیوی سے لطف اندوز ہونا، بیوی سے مزہ لینا. الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. آقا نے فرمایا پوری دنیا مزے لینے کی چیز ہے. آم کے درخت سے آم کھاؤ، جام کے درخت سے جام کھاؤ، گنے کے کھیت میں جا کر گنا توڑ کر کھاؤ، ندی میں ڈبکی مارو، سمندر کے گہرائی سے الدنیا متاع. چاند کو دیکھو چاندنی بکھیر رہا ہے، ستاروں کو دیکھو چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. آقا نے فرمایا تمہیں چاند سے وہ مزہ نہیں ملے گا، تمہیں سورج سے، تمہیں کھیتوں سے، باغوں سے، کھیت اور کھلیان سے، پوری اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ تمہاری بیوی نیک عورت ہے. اس سے مزہ مل رہا ہے. آقا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ. تم میں بہترین آدمی وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا. وانا خیرکم لأہلہ. قیامت تک جتنے شوہر آئیں گے ان شوہروں میں سب سے بہترین سلوک میں اپنی بیوی کے ساتھ کرنے والا ہوں. مزے کی زندگی تھی صاحب. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک تقریر میں ایک واقعہ بیان فرمایا. حضرت کے پیر و مرشد مسجد میں امامت فرمایا کرتے تھے، تا حیات نماز پڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت نماز پڑھانے کے لیے نکلے، مؤذن اقامت کہنے کے لیے تیار ہو گیا. حضرت نے کہا اگر زحمت گوارا فرما لیں تو 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، اور مؤذن صاحب آپ اقامت نہ کہیے گا. ابھی 2 منٹ میں یہ گیا یہ آیا. حضرت گئے گھر کو. کسی نے سوچا کہ آدمی ناخن نکالتا ہے تو کبھی خون نکل جاتا ہے، نکسیر ٹوٹ جاتی ہے، کوئی طبی مسئلہ ہوگا. لیکن اتنا کم وقت کے اس وقت کے اندر نہ تیمم کیا جا سکتا تھا، نہ وضو کیا جا سکتا تھا، نہ آثار وضو تھے، نہ آثار تیمم تھے. اور پھر حضرت فوراً آئے اور آنے کے بعد اقامت کی اجازت کہی اور صفوں کو درست کیا گیا، نماز پڑھائی، مجلس لگی. کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آج میری بیگم مجھے وضو کرا رہی تھی، میں وضو کر رہا تھا، پانی ڈال رہی تھی، کوئی ضرورت رہی ہوگی پانی ڈالنے کی، لیکن ہاتھ کو دھل لیا میں کلی کرنے کے لیے. جب میں نے اپنی چلو کو کشادہ کیا کہ اس پر پانی ڈالے، میری بیگم کسی خیال میں گمسم ہو گئی. بچہ اسکول سے نہیں آیا ہوگا، یا کہ دودھ چولہے پر رکھ دیا ہوگا، یا روٹی کو داغ لگ رہا ہوتا ہے انسان کا دماغ اچانک کسی طرف منتقل ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں کلی کے انتظار میں تھا اور میری بیگم کسی خیال کے اندر مصروف تھی، مہو تھی، اور اس کا دماغ دل کسی اور طرف تھا. میں انتظار کرتے کرتے تھک گیا تو میرے منہ سے نکل گیا اوہ. متنبع کرنے کے یہ نہیں کہا وہ چین کی گالی، وہ رے کی گالی، ماں کی گالی. اوہ متوجہ کر کیسے بلائیں گے؟ ایسے چمک گئی بیگم. اور پھر انہوں نے جو ہے کلی کے لیے پانی دیا اور وضو مکمل ہوا. فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اس حالت میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میری شریک حیات کو اوہ کر کر دل کو تکلیف پہنچا کرا. میں گیا تھا، معافی مانگ کر آیا تھا. ادھر سے کتنے مزے مل رہے ہوں گے کہ حضرت اوہ کرنا ان کو گوارا نہیں کیا. 7 مہینے شادی ہو کر خلا کیسے زور زبردستی مار پیٹ کے ذریعے سے 10 گنڈوں کو لا کر گھیراؤ. اللہ اکبر، کیا جرم ہو گیا. آج کا نوجوان جورو کی خلا منٹ کے اندر زندگی برباد کر رہا ہے. کہا کیا جرم؟ انہوں نے کاغذات دکھائے کہ ہمارا جو مال ہم نے دیا تھا وہ مال بھی لوٹ کر لے گئے، ہمارے جو بیٹے کے کپڑے ہیں ان کو پھاڑ دیا، ڈیمیج کر دیا، اور خلے نامے پر دستخط کروا لیے.
کیا جرم تھا؟ 7 مہینوں کے اندر بیوی نے کیا ایسا دیکھ لیا تھا؟ فوراً ذہن جاتا ہے لڑکے کا چکر کسی اور کے ساتھ ہوگا، اس کے بچے ہوئے ہوں گے، غیر سے تعلقات ہوئے ہوں گے. انہوں نے دکھایا انٹرنیٹ کے اندر فیس بک ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. ایک آدمی ہے ایسے سر پکڑا ہوا ہے، آنکھ سے آنسو کے قطرے ہیں. تو یہ صاحب نے ان کو چیٹ کیا اور ان کو بتایا دیکھو بھیا شادی کر کے رو رہا ہے. ہوتا ہے دوستوں میں بات چیت. اب وہ غیر شادی شدہ تھا. اس نے اس سے پوچھا کیا شادی کرنے کے بعد آدمی روتا ہے؟ اب انہوں نے اس کا جواب دیا شادی کر کر دیکھو پتہ لگے گا. کون سی ماں کی گالی تھی اس میں؟ بیوی کی کون سی توہین تھی؟ کاغذات انہوں نے دکھائے کہ بس کسی بات پر اپنی بے عزتی سمجھ کر ایک رات ساری جھگڑ کر دوسرے دن جو ہے گنڈوں کو بلا کر لا کر انہوں نے خلا کرا کے چل. زندگیوں کے مزے نہیں لوٹ رہے ہیں. وہ تھے حضرات صحابہ کرام، یہ تھے ہمارے اکابرین. اندازہ لگائیے ایک انہوں نے اپنی بیوی کو کہنے کو خطا سمجھا ہے. ان کی زندگی کتنی بابرکت، کتنی مسرت والی اور کتنی خوشی والی اور کتنی سیر و تفریح والی ہوگی. اس راستے کے اندر مزے ہی مزے ہیں. آدمی کو مشہور ہونا چاہیے، کسان کے نام سے نہیں، درزی کے نام سے نہیں، تاجر کے نام سے نہیں، مکار عیار کے نام سے نہیں. انہیں مرگا ایک نمبر کا کنجوس بھی انہیں مریا سیٹ صاحب وہ جو پیلس میں شادی کریا تھا، ہتھی کے اندر نوشوں کو بلایا تھا، داماد کو رات کو ڈیانس کرایا تھا. یہاں ایک جملہ اس کا بھائی کہے گا اللہ قبر کے اندر اس کو عذاب دیں گے. سارا بیویوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اور کی زندگی کے انہوں نے مزے لوٹے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جہاں آپ سنتے ہیں کہ ان کو کھینچا گیا، چٹان رکھی گئی، مارا گیا اور عہد کہتے تھے. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ فتح مکہ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پر کھڑا کر کر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھت پر چڑھنے سے بنا ضرورت منع فرماتے ہیں، آج بلال کو کیوں چڑھایا؟ آپ نے فرمایا قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو پتا چل جائے اللہ نے بلال کا مقام اتنا بلند کیا کہ آج کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے آ گیا. کتنا مزہ آیا ہوگا، کتنا لطف آیا ہوگا. کہیں گے اور مارو صاحب اور پیٹو. اللہ نے کیا مقام دیا، اللہ نے کتنی عزت دی. کوئی سیف اللہ کے نام سے اللہ کی تلوار، کوئی سخی کے نام سے، کوئی صدیق کے نام سے، کوئی فاروق کے نام سے. ہم کیا ہے؟ جورو کے غلام، انہیں نمبر کا جورو کا غلام، انہیں بچیاں کی حدیث بننے والا، انہیں بھی ایک نمبر کا کنجوس مکھی چوس. یہ ہماری القاب ہیں، یہ ہمارے نشانیاں. انہیں بازار کے اندر چوری کرنے والا، رشوت دینے والا، مال کا اور دولت کا پجاری کتا، کیا القاب ہیں صاحب ہمارے. اللہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی اولاد حابیل اور قابیل سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور پھونکنے تک کتنے ارب خرب کروڑوں ارب خرب لوگ آئیں گے. اس میں حضرت ابو بکر کو کھڑیں گے، اے ابو بکر آجا تو صدیق ہے، اے عمر تو آجا فاروق ہے، اے خالد آجا تو سیف اللہ ہے، اے علی تو آجا کرم اللہ کا لقب تجھے ملا، اے حمزہ اسد اللہ الغالب، اللہ کا غالب شیر ہے. تو یہاں بنگلور کے میر جعفر میر صادق پور نیا کی نسل کو وہ داڑھی منڈے تشریف لائیے. وہ کنجوس
وہ علماء کے دشمن، وہ حق کے دشمن، وہ 1:30 بجے کے بعد جانور کا پخانہ پیشاب پی کر آنے والے اور بے نمازی. ہاں، اب نمرود کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، شداد کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، قارون کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، فرعون کے ساتھ تیرا حشر ہوگا. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو لقب دیا تھا اسد. اسد کہتے ہیں شیر کو. کام کرو، مردانہ کام کرو، ہجڑوں کے کام نہ کرو. دین کے لیے مرو مٹو. دنیا کے بغیر میں کیسے آپ کو بتا سکتا ہوں؟ اس زبان سے کہہ سکتا ہوں، میں دل چیر کر آپ کو نہیں بتا سکتا. میرے اللہ کی قسم، دنیا اور آخرت کے مزے خود بخود ہمارے قدموں پر گر جائیں گے. مانو میری بات. نماز پڑھو. دین کی سربلندی کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم کے لیے ہم جو ہے وارم کے مسلمان، دن میں 5 ٹائم کے مسلمان، فجر کو آئے، نماز پڑھے، سلام علیکم سلام علیکم، پھر گئے ڈھیڑوں چماروں کا کام. ظہر کو آئے اور 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت 2 ٹھونگے مارے تو مارے، نہیں مارے تو نہیں مارے. پھر بازار میں گئے. ساری دنیا جو کام کرتی ہے وہی کام ہم بھی کرتے ہیں. مکاری، عیاری، جھوٹ، فریب اور یہ مانا، یہ دنیا میں صحابہ کرام کی باتیں لے تو جیتی کے جی ہوتا ہے. چیٹی چلا نہ کو، پیسے لیو نہ کو، لون لیو نہ کو. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا کاروبار کر کے نہیں بتایا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، کیا یہ لوگ محدثین، مفسرین، فقہا، صحابہ، تابعین دنیا کے مشاغل نہیں تھے؟ کوئی چپل بنانے والا، کوئی کپڑا بننے والا، کوئی درزی کا کام کرنے والا زندگیاں گزاری نہیں گزاری. دوسری رکعت میں دھڑ 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 آئے، پوری مسجد کی بلڈنگ ہل جاتی ہے. کہاں ہے؟ ذرا آفس کو چلے گا تھا. آفس ضروری، حیال الصلاح ضروری، حیال الفلاح ضروری. اسد اللہ الغالب، وہ بھی بزدل شیر نہیں، لقب ملا تھا. یہ غالب، یہ جیتنے والا شیر ہے. بدر کی لڑائی میں اہل مکہ کو جو زخم ملے تھے اور جو شکست ہوئی تھی اور جو لاشوں کا انبار ان کا نکلا تھا، انتقام لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں یہ ابو جہل، یہ بڑے سرداران قریش، انہوں نے میٹنگ کی کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ ٹھٹا کیا، ہمارے ساتھ مذاق کیا، ہمارا کھلواڑا کیا، ہماری لاشیں نکالی، اب انتقام لینا چاہیے. میں کہتا ہوں ان میں غیرت تھی، ان کافروں میں، ان مشرکوں میں غیرت تھی. ارے بڑھ گیا وہ چلا گیا، اپنا کاروبار دیکھو، اپنی زندگی دیکھو. آج یہ غیرت کہاں؟ دن دھاڑے دن کے اجالے میں معصوم نوجوانوں پر تہمت لگا کر، الزام لگا کر، جن کی زندگی بھولی بھالی دہشت گردی کے دال سے واقف نہیں، ٹیررزم کے ٹیک کو نہیں جانتے. اب مسلمان نہیں جانا ٹنٹیاں کو. غیرت تھی ان کافروں میں، مشرکوں میں. کہا خون کا بدلہ لیں گے، انتقام کی آگ کو بھڑکایا. مستقل عورتوں کو لا کر وہ بھڑکاتے تھے، اشعار پڑا کرتے تھے. شرم نہیں آتی تمہیں ہماری پہلو میں سونے کی ضرورت نہیں، نکلو نکلو، بدلا لو. 3000 لشکر جرار، 3000 اونٹ، 300 گھوڑے، 300 زیرہ پوش. سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا. ڈھول مارتے ہوئے، گاتے ہوئے، ناچتے ہوئے اپنے زام کے اندر مبتلا تھے کہ ہم ان صحابہ کرام کو رون کر رکھ دیں گے، آج حق کو مٹا کر رکھ دیں گے. وہ شان، وہ شوکت
اور وہ طاقت اور وہ قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکلے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا لگا کہ یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام کو اعلان کیا اور جنگ کی شرائط پر 700 صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. ایک طرف جاہ کا اور دولت کا، مال کا، طاقت کا، قوت کا، ایک طرف مظاہرہ اور میوزک اور موسیقی اور اترانا، اور ایک طرف گھمنڈ کرنا، اور دوسری طرف اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے اندر ایمانی غیرت کو پیدا کر رہے ہیں. آپ جنت کی طرف کو پیدا کر رہے ہیں. آپ جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کو بیدار کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ مدینہ طیبہ کا بچہ بچہ، ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت اس جو ہے احد کے میدان کے اندر اپنے آپ کو لا کر پیش کر دے گا. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی شرائط کی بنیاد پر 700 افراد کو آپ نے قبول فرمایا، اور یہ دستہ ان کے سر اونچے فخر سے اور ان کے سر نیچے اللہ کے دربار میں عز و انکساری کے ساتھ ان کے زبانوں پر گانے اور ان کے زبانوں پر تکبر کے نغمے اور ان کے زبانوں پر اللہ کی حمد اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے اپنی عاجزی، اپنی انکساری اور اپنی مسکنت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے ایک طرف 2 میل کے فاصلے پر مدینہ طیبہ کے احد نام کا پہاڑ ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تو مجھ سے محبت کرتا ہے. احد کے معنی اکیلے کے یہ پہاڑ اور پہاڑوں سے مل کر نہیں ہے، ذرا کٹا ہوا ہے. اور بعض علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن احد کے پہاڑ کو جنت کے اندر پہنچائے گا. یہاں پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 700 کا قافلہ تھا اور احد کے پہاڑ کو آپ نے پشت کر دیا تھا. اور جنگ کی جو ترتیب تھی اور جنگ کا جو نظام تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب پورے کافرین 3000 کی تعداد، یہاں 700 کی تعداد، لگ رہا تھا کہ ان کے گھوڑے چلیں گے، اونٹ چلیں گے اور ضلع فوج اس قافلے کے اندر آئیں گے. ان کا وجود ختم ہو کر رہ جائے گا، ان کی ہستی ختم ہو کر رہ جائے گی. لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے. مسلمان تعداد میں کم ہو، مسلمان تیاری میں کم ہو، لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت یہ سب سے بڑی طاقت ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے قوت ہے. اور سپر پاور صرف اللہ ہے. اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی. اچانک وہاں سے مبارزے کے لیے کتیبۃ الجیش، اس کا مطلب یہ کہ لشکر کا مینڈا، یہ سانڈ کی طرح موٹا اور یہ سینہ چوڑا اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اور اکڑتے ہوئے اور مسلمانوں کو نیچا دکھاتے ہوئے، تمہاری ماؤں نے دودھ پلایا ہے، آؤ میرا مقابلہ کرو. یہ اشعار ان کو اچھے یاد تھے، عربی اشعار وہ پڑھا کرتے تھے. عربی اشعار کو گنگناتے ہوئے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر اپنے قافلوں کو بائے بائے ٹاٹا ٹاٹا کر کر کہ دیکھو میں کسی صحابی کی منڈی اور قتل کر کر ان کا چہرہ تمہارے سرداران قریش کے قدموں کے اندر لا کر پیش کروں گا. یہ طاقتور زیرہ پوش اونٹ پر سوار ہو کر حضرات صحابہ کرام سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے مبارزے کے طور پر اسٹارٹر کے طور پر بھیجا. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے پرندے کی طرح جھپک کر اچھل کر اس کے اون کے ہودج پر جا کر بیٹھے اور اس کو دبوچ کر زمین پر گرا دیا اور اپنی تلوار سے جیسے کسی کتے اور خنزیر کے گلے کو کاٹا جاتا ہے آپ نے اس کا گلا کاٹ دیا. یہ دیکھتے دیکھتے ایک دوسرا شہ سوار وہاں سے نکلا اور کہنے لگا کہ ہمارا جو علم اٹھانے والا ہے، ہمارا جو جھنڈا اٹھانے والا ہے، یا تو اس کے تلوار پر اور نیزے پر خون لگ جائے گا یا نہیں اس کے تلوار
پر دشمن کی منڈی اٹک جائے گی اور چہرہ اٹک جائے گا. یہ شعر پڑھتے ہوئے گنگناتے ہوئے اور وہ آیا اس طرف اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے چچازاد بھائی سید الشہداء حضرت حمزہ اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالی عنہ کو. ارے یہ مرد بنو, ان کے جوہر اپناؤ اور ان کی شجاعت کو اپناؤ, ان کے کارناموں کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ. جورو کی غلامی کا توق, مال اور محبت کی غلامی کا توق اور دنیا کی محبت کا توق, کاروبار کا توق 1000 مرتبہ لاکھ مرتبہ تمہیں کہا گیا. ماں کے پیٹ میں خداوند نے قدوس نے روزی کو لکھ دیا. وہ روزی پوری دنیا مل کر نہ بڑھا سکتی ہے, وہ روزی نہ پوری دنیا مل کر گھٹا سکتی ہے. ایک دانہ پوری دنیا مل کر نہیں بڑھا سکتی, ایک دانہ پوری دنیا کی طاقت اور ملٹری مل کر گھٹا نہیں سکتی. اپنے کاروباروں کو وسعت نہ دو, اپنی تجارت کو فروغ نہ دو, اپنے زمینوں کو زیادہ خریدو نہیں. جو روٹی ملتی ہے قناعت کے ساتھ صبر کے ساتھ آپ اس میں زندگی گزارو اور بقیہ زندگی اسد اللہ غالب کے نقش قدم پر چلو. ہے کوئی میں کلال اس کافر کے لشکر کے اندر جو ان کی تلوار کا سامنا کرے, ہے کوئی جو ان کی جرت کا, ان کی بے باکی کا, ان کی طاقت کا, ان کی مردانگی کا سامنے سے مقابلہ کرے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا شیر ہے. اللہ کے شیر بنو, اللہ کے شیر بنو, اللہ کے شیر بنو. ایک تلوار لے کر جو دوسرا مبارز آیا تھا اس کو گردن سیدھے ہاتھ کی طرف سے جو کاٹا, ایک بوڑھا الگ ہو گیا, پیٹ کی طرف ناک تک تلوار چلی گئی ایک بار کے اندر اور اندر کے پھیپڑے باہر آ گئے. جب کافروں کے لشکر نے دیکھا کہ 2 مبارز 2 اسٹارٹر کو انہوں نے مار دیا اور انہوں نے قتل کر دیا, اس خون کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ساتھ کچھ عورتوں کو لایا تھا. اس عورتوں کے اندر زندہ عورت بھی تھی. وہ اس نے جو ہے بھڑکیلے اشعار اور جوشیلے اشعار اپنے رام کو مار مار کر مردوں کو غیرت دلاتی. تمہاری ماں نے کس دن تمہیں کے لیے دودھ پلایا تھا؟ تم کیوں ہجڑے بن گئے؟ تم کیوں مخنث بن گئے؟ کیا تمہارے آنکھوں کے سامنے اس طریقے سے لاشیں گرتے رہیں گے؟ اتنا کہنا تھا. گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. اسد اللہ الغالب کا کارنامہ آسمان کے فرشتوں نے دیکھا, زمین کی مخلوق نے دیکھا. چلے جاتے, جس طرف چلے جاتے وہاں گھوڑے گر جاتے, وہاں سے سوار گر جاتے, وہاں اونٹ زخمی ہو کر گر جاتے اور لگاتار دائیں بائیں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر آخر یہ اللہ کا غالب شیر تھا, یہ اسد اللہ غالب تھا. یہ دنیا کے نام سے, یہ تاجر کے نام سے, یہ جورو کے غلام کے نام سے, یہ مال کے پجاری کے نام سے, یہ کنجوس کے نام سے مشہور نہیں تھا. اسد اللہ الغالب, اللہ کا غالب, یہ جیتنے والا شیر تھا. جس طرف چلا جاتا اس طرف میدان جو ہے مار لیتا, لاشیں صفوں کی صفیں بچ جاتی اور کفار کے میدان کے اندر ایک ہلچل مچ گئی. وحشی یہ غلام تھا جبیر بن مطعم کا, یہ مکہ مکرمہ کے اندر رہتا تھا, ان کا غلام تھا اور بدر کے اندر جبیر ابن مطعم کے چچا کو صحابہ کرام نے قتل کر دیا تھا. عرب کے لوگوں کے اندر غیرت بڑی خطرناک تھی. آج دنیا میں مسلمانوں کے اندر وہ غیرت نہیں, وہ شرم نہیں, وہ حیا نہیں اور وہ حمیت نہیں. وہاں کشمیر میں ہو رہا ہے ہونے دو, افغانستان میں ہو رہا ہے ہونے دو, اور گجرات میں ہو رہا ہے ہونے دو. آج اس دھرتی پر اگر دنیا کے کسی ملک کے اندر غیرت ہے, وفاداری ہے, حمیت ہے, میں کہوں گا افغانستان کے مسلم افغانوں کے اندر ہے. حال کے اندر ابھی چلا نہیں گزرا تھا, ابھی 40 دن نہیں ہوئے تھے, ان انگریز کتوں نے, بدماشوں نے جب طالبان کے 2 شہیدوں کی لاشوں پر انہوں نے استنجا کرنے کی کوشش کی تھی, انہوں نے لاشوں کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس منظر کو ویڈیو میں لا کر کیمرہ کشی کر
دنیا کے چپے چپے کے اندر اس کو انہوں نے عام کیا تھا. میں بھی مسلمان تھا، آپ بھی مسلمان تھے، حرمین والے بھی مسلمان تھے، مصر والے بھی، یمن والے بھی، کویت والے بھی، کوفہ والے بھی، دمشق والے بھی، پاکستان اور انڈونیشیا والے بھی. طالبان اور مجاہد اور شہید وہ صرف آپ کا اور ہمارا نہیں تھا، وہ عالم اسلام کا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومن ایک جسم کی طرح ہیں، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اگر پیر میں تکلیف ہو منہ سے آہ نکل جاتی ہے، آنکھ سے آنسو کے قطرے نکل جاتے ہیں. اگر آنکھ میں تکلیف ہو پیر چلنے سے قاصر ہو جاتا ہے. وہ ہمارا شہید تھا، وہ اللہ کے راستے کے اندر دین اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اپنی بیوی کی غلامی کے لیے، اپنی زمین کو بچانے کے لیے، اپنے دکان کی لڑائی کے لیے وہ شہید نہیں ہوا تھا. اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان گورے کتے اور گورے انگریزوں اور سوروں کے خاتمے کے لیے انہوں نے اپنی جان جانے اپنی کے حوالے کی تھی. غیرت کہاں گئی تھی ہماری، حمیت کہاں گئی تھی ہماری، جب ان کی مبارک لاشوں پر جن کے خون سے جنت کی مہک آتی ہے اور جن کے چہرے کی دھول کو پوچھنے کے لیے جنت کی حوریں اس سرزمین پر آتی ہیں اور جن کی روح کو استقبال کرنے کے لیے حاملان عرش آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ فرشتوں ہٹو، میں نے پیدا کیا اور یہ جان میری تھی، اس نے جان میرے لیے دی. خود اللہ استقبال اکرام اور اعزاز کے ساتھ کر کر اس کی روح کو آسمانوں کی طرف فرشتوں کے جو سست پرندے ہیں ان کے بوٹوں کے اندر خود اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. ایسی مبارک، ایسی مقدس، ایسی معطر اور ایسی خوشبودار اور ایسی جو ہے مبارک مقدس لاش کے ساتھ ان ظالموں نے جو سلوک کیا، نتیجہ یہ ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ملٹری کے لوگوں کے اندر ایک غیرت مند مسلمان تھا، اچانک اس کو یہ منظر آنکھوں کے سامنے یاد آ گیا کہ میرے بھائی کے ساتھ، میرے شہید بھائی کے ساتھ انہوں نے پیشاب کے چیٹے اڑانے کی کوشش کی. میرے شہید بھائی کے ساتھ جس کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اسے مردہ تک نہ کہو، اسے موتا تک نہ کہو. اور قیامت کے دن اسی خوشبو کے ساتھ، اسی خون کے ساتھ وہ میدان محشر میں آئے گا. ان ظالموں نے، ان حرامیوں نے شہادت کے بعد بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کی. اچانک تیش میں آتا ہے، فرانس کے فوجیوں کے سامنے یلغار کر دیتا ہے. ان باطل کے قلعے کے سامنے 4 فوجی، یہ تو میڈیا کہتی ہے 4 فوجی یہ جھوٹ سے کام لیتی ہے، 40 مرتے ہیں تو اس کا صفر یہ نکال دیتے ہیں. بہرحال اگر ان کی مانی جائے 4 فوجیوں کو فرانس کے اسی وقت انہوں نے جہنم رسید کر دیا اور پھر درجن بھر فوجی جو تھے ان کو ایسا زخمی کیا کہ زندگی کی بھیک مانگیں گے، موت کی بھیک مانگیں گے، نہ موت ملے گی نہ زندگی ملے گی. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے ہزاروں لاکھوں واقعات اور مشاہدات دکھاتے ہیں کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کی عظمت، نبی کی حرمت کے لیے مر مٹنے والے ہیں. زندے تھے تو ان کی قیمت تھی، جان گئی تو یہ بے قیمت نہیں ہوئے. کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے انتقام کا وقت لایا اور بدلے کا وقت لایا. ہر وہ کتا جو مسلمانوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ، بابری مسجد کے ساتھ، مسلم عورتوں کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، چونکہ میڈیا ان کافروں کے ہاتھ میں، ان مشرکوں کے ہاتھ میں، ان یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں خبریں نہیں ملتی، ورنہ قدرت خاموش نہیں بیٹھی ہے. ابھی گجرات کے مودی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کون سوچ سکتا تھا عشرت کا لہو بھی، عشرت جہاں کا لہو بھی
انکاؤنٹر کا جو ہے وہ رنگ لائے گا، اور کون سوچتا تھا وہاں کے نوجوانوں کا انکاؤنٹر کا لہو جو ہے وہ رنگ لائے گا۔ آج جو ہے شکنجا کستا جا رہا ہے، اور پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک دہشت گرد کے روپ میں، ایک ملزم کے روپ میں، ایک مجرم کے روپ میں آج مودی کو جانا جاتا ہے۔ اور انگریز اس کے تعلق سے خاکے بنا رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، وہ انگریز جن کو طہارت اور نجاست کی فکر جو ہے کوئی تمیز نہیں، وہ انگریز جن کو ماں بیٹی اور بہن اور اپنی اولاد کی کوئی تمیز نہیں، ایسے انگریزوں کے سامنے آج یہ مودی، آج یہ اسلام دشمن، آج یہ مسلمان دشمن، آج یہ نبی کے خاکے بنانے والے، آج انٹرنیٹ کے اندر غلط مواد ڈال کر ازواج مطہرات کا ٹھٹا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کتے سے بدتر اور سور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کر رہا ہے۔ مسلمانوں جو مومن ہوتا ہے اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ آج ہم نے معیار یہ بنا لیا کہ فلاں آدمی متقی ہے۔ کیسے متقی؟ نماز پڑھتا ہے، متقی ہے۔ کیسے متقی؟ تہجد پڑھتا ہے۔ کیسے متقی؟ سخاوت کرتا ہے۔ کیسے متقی؟ داڑھی کو بڑا رکھے ہوئے ہے۔ کیسے متقی؟ خانقاہ کے اندر گیا ہوا ہے۔ کیسے متقی؟ چلا لگانے والا ہے۔ کیسے متقی؟ مسجد کا امام ہے۔ کیسے متقی؟ مدرسے کا محتمیم ہے۔ کیسے متقی؟ کبھی کسی کو ایک بات بڑھ کر نہیں بولا۔ یہ تمام چیزیں دنیا والوں کی ہیں۔ کلام پاک کا 11واں پارہ، اللہ تعالیٰ جسے ولی کہتا ہے وہ ولی ہے، اللہ جسے مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے، اللہ جسے شہید کہتا ہے وہ شہید ہے، اللہ جسے عالم کہتا ہے وہ عالم ہے، اللہ جسے نبی کہتا ہے وہ نبی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں اسود انسی، اور آپ کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب، آپ کے مقابلے میں غلام احمد قادیانی، کتنے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا؟ کیا دنیا میں ان کا سکہ چلا یا اللہ نے ان کی نبوت کو قبول کر لیا؟ میں مسلمان کہوں، میں مولوی صاحب کہوں، میں نائن بلاک کا خطیب کہوں، قبول تو اللہ کو بھی کرنا چاہیے۔ آپ کسی کو مولانا کہتے ہیں، آپ کسی کو ولی اللہ کہتے ہیں، اور جماعت والے ایک چلا جانے کے بعد، 4 مہینے جانے کے بعد ایک اصطلاح انہوں نے شروع کر رکھی ہے، کیا ولی خیریت، کیا ولی کھانا کھا لیے کا؟ یہ یہودی ان کے اندر آ کر لفظ ولی کا ٹھٹا کر رہے ہیں، لفظ ولی کا مذاق کر رہے ہیں، اور ولی کے لفظ کو، اس کی عزت کو، اس کے مقام کو گھٹا رہے ہیں۔ داڑھی منڈا ہے، کیا ولی کھانا کھا لیے؟ رشوت خور ہے، کیا ولی ناشتہ کر لیے؟ اور حرام خور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کیا ولی بخت لگا کیا تمہارا؟ یہ یہودی سازش، یہ عیسائی سازش ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولایت کی جو نشانی بیان کی وہ یہ نہیں کہا کہ سجدے کر 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 کے تم جو ہے اپنی پیشانی کو زخمی کر لو، مال دے دے کر کے تم پاپر ہو جاؤ اور تم جو ہے فقیر ہو جاؤ، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے روزے رکھ رکھ کر تم جو ہے کانٹے کی طرح سوکھ جاؤ۔ کلام پاک کا 11واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ دیوبند کا فتویٰ نہیں، یہ بریلی کا فتویٰ نہیں، یہ مودودی صاحب کا فتویٰ نہیں، یہ نظام الدین مرکز کے حضرت جی کا فتویٰ نہیں، جو یہ کہہ کر ٹال دیا جائے کہ ہم تمہاری جماعت کو نہیں مانتے، ہم تمہاری تحریک کو نہیں مانتے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کا جو ولی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اسد اللہ الغالب ہوتا ہے، وہ بے باک ہوتا ہے، وہ جری ہوتا ہے، وہ جرأت مند ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، وہ چورو سے ڈرنے والا نہیں، وہ سیٹ سے ڈرنے والا نہیں، وہ کمیٹیوں سے ڈرنے والا نہیں، وہ حکومت سے ڈرنے والا نہیں، وہ ملٹری سے ڈرنے والا نہیں، وہ قانون سے ڈرنے والا نہیں، وہ
جو ہے عدالتوں سے ڈرنے والا نہیں، وہ شیخ الاسلام تھا جو انگریز کی عدالت کے اندر گیا. لائر نے کہا، آپ کے وکیل نے کہا، موکل صاحب حسین احمد مدنی صاحب، یہ دنیا نہیں جانتے، اس سیاست کو تم نہیں جانتے. ایک کام، اگر جج تم سے پوچھے کیا تم نے فتویٰ دیا تھا اس بات کا کہ انگریز کی فوج کے اندر، انگریز کی ملازمت کے اندر مسلمان کا داخل ہونا حرام تھا، ایک وقت کے لیے انکار کر دو، بھلے سے یہاں سے نکل کر تم چلا 4 مہینے سال لگا کر اس کی محنتیں کرو. ارے اپنی جان بچانے کے لیے بات کو جھوٹ کہا جا سکتا ہے. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اللہ کا سچا ولی تھا، اور قرآن میں ولی کی جو نشانی بیان کی گئی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی کو کوئی ڈر نہیں، اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں. میں رب ذوالجلال کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ علماء جو دستار فضیلت لیتے ہیں، وہ علماء جو 10 سال تک مدرسوں کے جو ہے بوریے کے اندر بیٹھ کر علوم نبوت کو حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ خانقاہ نشین جو وہاں پر بیٹھ کر ضرب لا الہ الا اللہ لگاتے ہیں، ان کے سروں پر قرآن رکھ کر پوچھو تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان کے بارے میں پوچھو کہ اس وقت امیر شریعت کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان کو اللہ کی قسم دے کر پوچھو کہ کرناٹک کے دارالعلوم سبیل الرشاد یہ کیسا مدرسہ ہے، تعلیم کیسے ہوتی ہے، فارغین کیسے نکلتے ہیں. بند کمرے کے اندر سب کہتے ہیں آج امت کو میرے رب کی قسم بدنام تو میں ہوا ہوں. یہ زبان ہے، انسان کے جسم میں ہاتھ نہیں بولتا، پیر نہیں بولتا، آنکھ نہیں بولتی، کان نہیں بولتا، سر نہیں بولتا، بولنے والا عزیز زبان ہے. آج ان علماء نے، آج ان دیوبندیوں نے، ان مظاہریوں نے، ان ندویوں نے اگر میری بات غلط ہو، تم تو مجھے گالی دیتے ہو، میں تبلیغ کا دشمن ہوں، میں امیر شریعت کا دشمن ہوں، میں سبیل الرشاد کا دشمن ہوں. آؤ تنہائی کے اندر ان کو قسمیں دے کر پوچھو، کہیں گے حضرت بات تو صحیح ہے، کیا کروں، کمیٹی والے تبلیغی ہیں، محلے والے تبلیغی ہیں، کوئی کہتا ہے چندہ دینے والے تبلیغی ہے، کوئی کہتا ہے محتمم صاحب تبلیغی ہے، حرام الدہر ہیں. آج رضاخانیوں سے اتنی تکلیف نہیں، آج بریلیوں سے، قادیانیوں سے یہ طبقہ ہمیں تکلیف دیتا ہے. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، لیکن ولایت کی جو نشانی ہے وہ میدان میں آ کر کہنا ہے. آج کون کہہ رہا ہے؟ میں اپنے آپ کو ولی نہیں بتاتا. قرآن کے اندر ولایت کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو پوچھو 488 آیتیں جہاد کی بتائی گئی تھی نہیں بتائی گئی تھی. ان کو پوچھو بدر کا سبق بتایا گیا تھا نہیں گیا تھا. ان کو پوچھو احد کا سبق بتایا گیا تھا نہیں گیا تھا. ان کو پوچھو کہ جہاد کا باپ، مغازی کا باپ آیا تھا نہیں آیا تھا. ان کو پوچھو شہادت کی فضیلتیں آئی تھی نہیں آئی تھی. ان کو پوچھو اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنے کے فضائل آئے تھے نہیں آئے تھے. یہ مہنوں کا بیان کیوں دیتے ہیں؟ یہ جہاد کا بیان کیوں نہیں دیتے؟ یہ شہادت کا بیان کیوں نہیں دیتے؟ آج مسلمانوں کے حوصلے پست ہو چکے ہیں. منگلور کے سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک RSS کا لیڈر کھلے عام مجمع عام کے اندر کہتا ہے کہ میں ان جو ہے لو جہاد کرنے والوں کو گولیاں مار دیتا ہوں، میں ان کو ختم کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ہندوؤں تم ان کو مارو، فضائی بمبار پیدا کرو، ان کے حج میں جاؤ، ان کے میلوں میں جاؤ، ان کے عرس میں جاؤ، ان کے جمعہ کی محفل میں جاؤ. یہ کہہ کر 40 دن نہیں ہوئے، آج ایک RSS کا کتا کھلے عام مسلمانوں کے تعلق سے کہتا ہے ان کو قتل کر دو، ان کے وجود کو ختم کر دو. آج اگر کسی گھر کے اندر جو ہے بم ملتا ہے وہ ہندو کا گھر ہے، اور وہاں پر ٹوپی ملتی ہے، وہاں پر داڑھی ملتی ہے، اور پھر یہ جو جتنے بم بلاسٹ کے واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر ثابت ہو چکا ہے کہ ان کافروں کا، ان فرقہ پرست جو ہے تنظیموں کا ہاتھ ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے. ابھی بیجاپور کے اندر ایک آفس کے اوپر پاکستان کا جو جھنڈا لہرایا گیا وہ آقا کا غلام نہیں تھا. آج میری کا دامن
تھامنے والا نہیں تھا، بلکہ رام سینا ایک جماعت تھی. انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرا کر مسلمانوں پر جو ہے الزام لگانے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے ISI سے رشتہ قائم کروا کر ان کو گرفتار کرنے کے لیے، بھلا ہو بیجاپور کی پولیس ڈپارٹمنٹ کا، اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر اور پولیس محکمے کے اندر کچھ تو لوگ ہیں جو ضمیر رکھتے ہیں، کچھ تو لوگ ہیں اپنے اندر وہ انصاف، اپنے اندر اپنی ڈیوٹی کا احساس رکھتے ہیں. انہوں نے رام سینا کے ان لیڈروں کو گرفتار کیا اور پھر میڈیا کے سامنے پیش کیا اور مسلمانوں کو کہا کوئی ڈرنے مرنے کی بات نہیں. ہر آئے دن ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. کتنی جمعہ کے بیانوں کے اندر، کتنے میلاد کی محفلوں کے اندر، کتنے اصلاح معاشرہ کے جلسوں کے اندر مسلمانوں کو بیدار کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو جگایا جاتا ہے، مسلمانوں کو ان کا مقام اور ان کا درجہ بتایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ولی جو ہوگا وہ کام کرے گا، غیر ولی کے بس کی بات نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن نے کہا کہ ولی حق بولتا ہے، ولی جرأت مند ہوتا ہے، ولی بے باک ہوتا ہے، ولی حق گو حق پرست ہوتا ہے. شیخ الاسلام اللہ کا ولی تھا، اللہ کا شیر تھا. اس سے کہا گیا پل بھر کے لیے تم جھوٹ کہہ لو. حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسین اپنے سر پر جو امامہ باندھ کر آیا ہے یہ سفید امامہ نہیں بلکہ یہ سفید کفن باندھ کر آیا ہے، اس لیے کہ حسین کی شہادت کے بعد حسین نے اچھا تھا کہ انگریز ملعون کا ہاتھ اور اس کا کپڑا بھی اس شہید کے جسم کو لگے. یہ ہمارے آبا تھے، یہ ہمارے اجداد تھے، یہ ہمارے اکابر تھے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب انتقال کے بعد دیوبند کے اندر غسل دیا گیا، غسال آپ کی پیٹھ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا اور پھر جب ہوش میں آیا پوچھا کیا دیکھا؟ فرمانے لگے ان کی پیٹھ کو دیکھ کر حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی. آپ کے شاگرد محترم اور رفیق مالٹا حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کلکتہ کے اندر مدرسہ عالیہ کے اندر پڑھا رہے تھے. استاد محترم کی وفات کی خبر سن کر دیوبند تشریف لائے اور جب یہ ماجرا پیش آیا حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرے استاد محترم نے منع کر دیا تھا کہ جیل کے اندر جو سختیاں پیش آئی میں ان کی حیات کے اندر لوگوں کے سامنے پیش نہ کروں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکال کر فرمایا کہ میرا استاد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی یاد کو تازہ کر دیا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلے میں قرآن کے لیے اگر اپنے زمانے میں ننکی پیٹ کے اندر کوڑے کے مار کھائے، میرے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جو ہے تہخانے کے اندر لے جایا جاتا تھا، سلاخوں کو آگ کے اندر گرم کر کر میرے استاد کی پیٹوں کو اتنا مارا جاتا تھا کہ خباب کی یاد تازہ ہو جاتی. حضرت شیخ الہند کے جسم مبارک سے نکلنے والے خون کے فواروں سے وہ سلاخیں ٹھنڈی ہو جاتی. حضرت شیخ الہند بے ہوش ہو جاتے. انگریز کتے پھر لا کر اس سیل کے اندر دوبارہ پھینک کر چلے جاتے تھے. یہ تھے جرأت مند، یہ تھے بے باک. ان کو کہا جاتا تھا ایک جملہ تم کہہ دو کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، ایک جملہ تم کہہ دو کہ انگریز کی حکومت سچی حکومت ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل اگر تم نے مار کھائے، گھوڑے کے مار کھائے، میرا شیخ الہند مار کھایا. سلاخیں جن کو آگ کے اندر گرم کیا گیا اور پھر پیٹ پر داغا گیا، غسال دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. الائی کا آبائی فجیتی بمثلہم، یہ ہمارے جو ہے باپ تھے. آپ اگر طاقت رکھ سکتے ہو ایک شیخ الاسلام کو پیش کرو، ایک شیخ الہند کو پیش کرو، ایک جو ہے امداد اللہ کو پیش کرو. یہ اللہ کے ولی ہے، یہ اللہ کے ولی. یہ مصلحت کے پجاری قادیانی آیا تو بھی سلام، شیعہ آیا تو بھی جھک گئے، گھوڑے آ گئے تو کہا سب کو لے کر چلنا. یہ ولایت کی نشانی نہیں. یہ آج جو خانقاہوں کو تھامے ہوئے ہیں، میں کسی کا برا نہیں کہتا، میں ترازو دے رہا ہوں تمہیں، میں پیمانہ دے رہا ہوں تمہیں.
اس ترازو میں تول لو کون اللہ کا ولی ہے. یہ ترازو دیوبند بنایا ہوتا تو دیوبند کا بنایا ہوا ترازو غلط ہو سکتا تھا. یہ ترازو اگر بریلی بنایا ہوتا بریلی کا ترازو ریجیکٹ ہو سکتا تھا. یہ ترازو نظام الدین مرکز بنایا ہوتا نظام الدین مرکز کا ترازو ISI مارکا نہیں ریجیکٹ ہو سکتا تھا. کلام پاک کا 11واں پارہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی ڈر نہیں انہیں کوئی خوف نہیں. کمیٹی والے نکال دے، چودھری ناراض ہو جائے، امیر غصہ والا ہو جائے، اپنے پرائے ہو جائے اور اپنی پرچھائی دشمن ہو جائے، دوست دشمن ہو جائے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی ڈر نہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتے. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ایسے کتنے علماء ملتے ہیں آپ کو، کتنے خطیب ملتے ہیں، کتنے امام ملتے ہیں، کتنے گدا نشین ملتے ہیں. ایک مرتبہ بنگلور کے ایک عالم کے ساتھ ایک پروگرام کے اندر میں گیا ہوا تھا اور گاڑی چلانے والے ہمیں چاہنے والے تھے. رات تقریباً 1:30-2 ہو چکے تھے، کھانا ہمیں کھانا تھا، مارکیٹ میں ہوٹل کھلی تھی تو ہم وہاں پر آئے. واللہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے علماء کی ولایت، اس زمانے کے خطبہ، اس زمانے کے ائمہ، اور پیالہ پیو تو اسد اللہ الغالب کا پیالہ پیو، پیالہ پیو صدیق فاروق اور سیف اللہ کا، اللہ کے تلوار کا پیالہ پیو. یہ بزدل، یہ بے ہمت. مارکیٹ میں آنے کے بعد وہ حضرت جو تھے ایک مدرسے کے محتمم، میری تقریر مولانا مسعود اظہر کی تقریر نہیں تھی، وہ حضرت اسامہ کا بیان نہیں تھا، لشکر طیبہ کے کمانڈر ان چیف اور جیش محمد کے سپہ سالار کی کوئی شعلہ بیانی نہیں تھی. اصلاح معاشرہ پر اور کوئی تو یہ عنوان ہم نے اپنا ٹیچ کیا ہے. زمانے کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، بڑوں کی طرف دیکھ کر کہ تم پہل کرو گے ہم تمہاری اقتدا کریں گے، تم امام بنو گے ہم تمہارے تابع بنیں گے. انتظار کرتے کرتے موت کے قریب پہنچ گئے، انتظار کرتے کرتے بازار میں کفن آ گیا. ہر دن اخبار میں دیکھتے تھے آج کوئی عالم، آج کوئی قطب، آج کوئی ولی، آج کوئی محتمم، آج کوئی دارالفتہ، آج کوئی خانخواہ کا گدا نشین آج کہے گا انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو. آج کہیں کہے گا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، نکلو اس جنت کی طرف قدم بڑھاؤ جس جنت کی وسعت زمین آسمان سے بڑھ کر ہے. ہر ویب سائٹ کو کھنگال لیا، ہر اخبار کو تلاش لیا، ہر تصنیف کی تہ میں پہنچ گئے. یہ مٹھی بھر غیرت مند نوجوانوں کے علاوہ کسی مدرسے سے، کسی خانخواہ سے، کسی دفتر اہتمام سے یہ صدا کا انتظار ہم کرتے رہے، اس اذان کا انتظار ہم کرتے رہے کہ اذان ہوگی، اقامت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم بھی چلے جائیں گے. لیکن کہیں نہ مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ بڑا، نہ صدر، نہ چودھری، نہ مفتی، نہ کوئی خانخواہ نشین، بس وہ سمجھا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ جنت لینے کے لیے کافی ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں یہ جنت لینے کے لیے کافی ہے. چاہتے نہ چاہتے ہوئے اب عمر کے آخری حصے کو پہنچتے پہنچتے مایوسی کی شکل میں کہ اگر میں بھی نہ کہوں اب کون یہ کہے گا، مجبوراً ہم نے اس عنوان کو چھیڑ دیا، ہم نے بدر کے معرکے کو چھیڑ دیا، ہم نے کوئی ہندوستان کے قانون کے خلاف ہم نے بات نہیں کہی. جب وہ لوگ ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹتے ہیں، RSS کے لیڈر کھلے میدانوں کے اندر ہمیں مارنے کی بات کرتے ہیں، وہ نقلی ٹوپیاں لگا کر، نقلی داڑیاں لگا کر وہ ٹرینوں کے اندر بم دھماکہ کرتے ہیں. ابھی ایک ہفتہ پہلے دربھنگا کے 2 نوجوان نقی احمد اور نوید احمد کو صرف سم کارڈ کا ID پروف غلط دینے کی وجہ سے ان کو
بامبئی کے اندر زیوری مارکیٹ کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا پورا بوجھ اٹھا کر ان نوجوانوں کے اوپر ڈال دیا گیا. یہی بوجھ ڈالا گیا تھا حیدرآباد کی مکہ مسجد کے بم بلاسٹ کے الزام میں وہاں کے نوجوانوں کو. لیکن میں کہتا ہوں وہاں جو اویسی برادران ہیں اللہ ان کو جرأت مندی عنایت فرمائے, اللہ ان کو صداقت پر استقامت نصیب فرمائے. پارلیمنٹ کی چولہے انہوں نے ہلا دی اور انہوں نے کہا مکہ مسجد ہماری, بھائی ہمارے, اللہ کے بندے ہمارے, نماز ہماری, اور پھر مسلمان بمباری کر سکتا ہے. تو تحقیقات ہوئی, ثابت ہوا, اور پھر ایک نوجوان اس جیل کے اندر اسیم آنند کے ساتھ بنتا. اس نے اس کی انسانیت کو جگایا, اس انسان نے اس کی غیرت کو جگایا کہ دیکھو بابا تمہارے بم بلاسٹ کرنے کی وجہ سے کتنوں کا سہاگ اجڑتا ہے, کتنے کے بچوں کے سروں سے یتیمی منڈلانے لگتی ہے ان کے سروں پر. اسیم آنند کی انسانیت اور اس کے دل کے گوشے کے اندر ایک انسانیت, آدمیت کا جو ذرہ تھا وہ شرارہ بن گیا, وہ شعلہ بن گیا. اس کے بعد جو پیشی ہوئی اسیم آنند کی, اس نے کوٹ کے اندر اقبال جرم کر لیا. ہاں جتنے بم بلاسٹ ہوئے میں نے, پرگیا سنگھ نے اور دوسروں نے, اسیم آنند نے اپنی جماعت کو پیش کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ تحقیقات پیش رفت ہوئی اور پھر مکہ مسجد کے جرم کے سلسلے میں بم بلاسٹ کے جن نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر دی گئی تھی, پیشاب کی جگہ جھٹکے دے دیے گئے تھے, ان کی زندگیوں کے اندر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا گیا تھا. آخر کار حکومت جھکی اور ان کو 20-20 لاکھ کا معاوضہ ان کو دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ 20 لاکھ کا معاوضہ کیا ان کے داغ کو دھل سکتا ہے, کیا 20 لاکھ کا معاوضہ ان کی کوئی بھی زندگی کو دے سکتا ہے, 20 لاکھ کا معاوضہ کیا ان کی دوبارہ نوجوانی کو لوٹا سکتا ہے. لیکن کم از کم اتنا تو ہوا کہ آج یہ ثابت ہوا کہ یہ بم بلاسٹ کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم مجرم نہیں, ہم ملزم نہیں, لیکن اس کے باوجود دنیا کا ہر کتا اور دنیا کا ہر سور ہمیں دیکھ کر دانت دکھاتا ہے, ہمیں دیکھ کر بھونکتا ہے. رشدی جیسا ملعون جب ہندوستان کے اندر آنا چاہا تو کتنی یہاں کی تنظیموں نے اس کو بلانا چاہا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا دل اس سے دکھے گا, ان کے جذبات مجروح ہوں گے, پولیس پر پتھراؤ ہوگا, نوجوان گرفتار ہوں گے. ہر آئے دن ہمارا برا یہ چاہتی ہے قوم, ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتی ہے, ہمیں فرقہ وارانہ فساد کے اندر جھونکنا چاہتی ہے. یہی ہوا کہ منگلور کے 40 کلومیٹر دیہات میں اس RSS کتے کی تقریر کی بنیاد پر پتھراؤ ہوا, مسجد کو تالا لگا, دونوں طرف کے نوجوانوں کو قید کیا گیا. پھر وہی کیا جائے گا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور سنگین اور ناقابل ضمانت الزامات لگا کر ان نوجوانوں کی زندگی برباد کر دی جائے گی. اب نقی احمد اور نوی احمد کو بہار سے, دربھنگا سے ان کو گرفتار کیا گیا. پھر کل آنے والا وقت بتائے گا کہ حکومت ان کو 20 لاکھ روپے معاوضہ دے گی اور حکومت ان کو کہے گی انٹیلیجنس کی خبریں بے بنیاد تھی, یہ معصوم نوجوان تھے. میں کہہ رہا ہوں ہندوستان کا مسلمان سلگ رہا ہے, ہندوستان کا مسلمان جھلس رہا ہے, ہندوستان کے مسلمان پر الزامات کی بوجھاڑ ہے. کون ہے اللہ کا ولی, کون ہے خانخواہ والا, کون ہے مدرسے والا؟ اللہ کے لیے نہ سمجھو میں مدرسے والوں کو, خانخواہ والوں کو, جماعت والوں کو ڈاؤن کر رہا ہوں. میں تلاش میں ہوں, میں یہ نہ مل سکا, ہو سکتا ہے میری بینائی کمزور ہو سکتا ہے میری تلاش ناقص ہو, ادھوری ہو. تم تلاش کر کے ایک مدرسے کا پتہ دے دو, تم تلاش کر ایک خانخواہ کا پتہ دے دو. میں قابل نہیں اس عنوان کو لینے کے, کمزور ہے یہ کندھے. میں ان ولیوں کے قدموں پر پڑنا چاہتا ہوں, ان ولیوں کے جھنڈے تلے نعرہ تکبیر میں بلند کرنا چاہتا ہوں, سبیلنا الجہاد کا نعرہ ان کے پیچھے لگانا چاہتا ہوں. لیکن جب بڑے اس جھنڈے کو نہیں اٹھائے اور جب بڑے اس آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, آج کیا بات ہے؟ تحفظ شریعت کانفرنس کیا ہے؟ ٹی وی کو بند کرو, بے پردگی کو بند کرو, یہ سب باتیں جو علماء کرتے آ رہے ہیں. حالات کا سامنا کرنا اور جو ہے دشمن کا سامنا کرنا
اور حالات کو سمجھنا اور حالات کو سمجھ کر اس کا مقابلہ کرنا. کون ہے اللہ کا ولی؟ میں تو نہیں کہتا میں ہوں، میں نہیں کہتا دارالعلوم کا محتمم، میں نہیں کہتا نظام الدین کے حضرت جی. قرآن سے پوچھو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن کے ایک ترازو دیا، ایک پیمانہ دیا، ایک تھرمامیٹر دیا. ولی بے باک ہوتا ہے، ولی شیخ الاسلام ہوتا ہے، ولی شیخ الہند ہوتا ہے، ولی امام احمد ابن حنبل ہوتا ہے، ولی مجدد الفسانی ہوتا ہے، ولی ابو حنیفہ ہوتا ہے، ولی جو ہے قطب الدین مختیار کاکی ہوتا ہے. اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اکبر کی حکومت کتنی تھی، طاقت جاہو جلال کتنا تھا، اس کے نعرے کیا بلند نہیں کیے جاتے تھے؟ جھک گئے مجدد الفسانی، نہیں کہا اکبر تیرے جیتے جی تیرے دین الہی کو میں زندہ درگور کروں گا، میری جان جانی پڑے مجھے قید کر دے، میرے جسموں کے ٹکڑے کر دے، کر کتوں کے حوالے کر دے، اکبر یہ تیرے دین الہی کو میں مٹا کر رکھوں گا. اور مٹایا. یہ مجدد الفسانی نہ ہوتا تو آج اکبر کا دین دنیا کے چپے چپے میں غالب ہوتا. اکبر کی زندگی میں اس کے دین الہی کو زندہ درگور کر دیا. شاہجہاں دلی کی جامع مسجد کے اندر جمعہ کے اندر ریشم کے کپڑے پہن کر آ کر دو قریب درباری علماء کے فتوے لے کر کہنے لگا آج سے بادشاہ کے لیے، شاہجہاں کے لیے ریشم حلال ہو گیا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا ملا جیون رحمت اللہ علیہ جمعہ کی محفل میں گئے اور فرمایا بادشاہ تو بھی واجب القتل ہے، یعنی قتل کرنا تجھے بھی ضروری ہے، اور جس نے فتوا دیا اسے بھی سولی پر لٹکانا ضروری ہے. یہ کہنا تھا. شاہجہاں الٹے قدم چپل پہنے بغیر اپنی دربار کی طرف بھاگ کر چلا گیا. یہ تھے اللہ کے ولی جنہوں نے بادشاہ کے سامنے اس کے جلال دبدبے کو دیکھے بغیر، اس کی قوت کو دیکھے بغیر انہوں نے اپنے ولی ہونے کو ثابت کیا ہے. کوئی ذرا مصلحت سے کام لے لیا بھائی، انہوں کیا بولتی میں بھی دیکھ لیا. تیری اماں کو گالی دیتے رہے برداشت کرے گا، تیری پراپرٹی لیتے رہے، تیری لنگی کھینچے دیکھیں کہ کب تک کھینچتی میں بھی دیکھتا ہوں، کب تک میری جوروں کو لائن مارتی، میری بیٹی کو انگھی مارتی میں بھی دیکھتا ہوں. نہ یہ دین سستا ہے، اس کی قربانی نہ دو. ماں کی عزت بڑی، جوروں کی عزت بڑی، زمین کی قیمت بڑی، یہ دین کے اندر مداہنت کرو. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ڈرنے والا نہیں ہوتا، میدان میں ننگا ہو کر آتا ہے. اور ہمارے اکابرین ننگے ہو کر آئے. وافضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر. میرے آقا نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ جابر ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی حق بات کہے. اس وقت سکہ کس کا چلتا ہے؟ بنگلور کرناٹک کے سیاستدان، میں نام لے کر کہوں، رحمان خان، روشن بے، سی ایم ابراہیم، ان کا مسلک کیا ہے؟ کیا دیوبندی مسلک کے حامل ہے؟ اور کیا ان کا رجحان امیر شریعت کی طرف نہیں؟ تم ڈر گئے ایم ایل اے سے، تم ڈر گئے وزارت کی کرسیوں سے. ارے کیا بال بگاڑیں گے؟ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت ہماری ساتھ ہوگی. وافضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر. بہترین جہاد وہ ہے حالات سے ڈرے بغیر سچا کلمہ اور سچی بات سامنے کہہ دی جائے. ظلم اور تشدد کی چکی میں مسلمانوں کو پیستے اور ان کو احساس کمتری کے بیماری میں مبتلا اتنا کیا کہ آپ جانتے ہیں وقت کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وقف کہتے ہیں نا، وقف بورڈ ہے، وقت جو ہوتا ہے، مجھے ایک مسجد بنانی ہے، مسجد کے زمین کے کاغذات میں اپنے نام پر کر میں مسجد نہیں بنا سکتا جب تک میں اس زمین کو اللہ کے نام پر وقف نہیں کرتا. میں قرآن مسجد کو دینا ہے، لیکن کنڈیشن یہ لگا تو کہ گھر میں جب ضرورت پڑتی ہے اٹھا لے کر چل جاتا ہوں. نہیں، وقف للہ. حرم پاک کے اندر، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے قرآن شریف کے اندر ایک سیل لگی ہوئی دیکھی ہوگی، الوقف للہ تعالی، یہ اللہ کے لیے وقف ہے. اور
میں نے ایک پنکھا لگایا، لائٹ لگایا، اور متولی صاحب سے، صدر صاحب سے کہا لگا تو رہا ہوں لیکن گھر میں جب مہمان آئیں گے یہ فین لے کر جاؤں گا، یہ لائٹ نہیں ہو سکتا، یہ وقت ہو گیا ہماری ملکیت سے نکل کر اللہ اس کا مالک ہو گیا۔ اب اس مسجد کا مالک اللہ، یہ ٹیوب لائٹ کا مالک اللہ، یہ مائک کا مالک اللہ، یہ ایمپلی فائر کا مالک اللہ، یہ گھڑی کا مالک اللہ۔ اب اگر کوئی چوری کرتا ہے اللہ کے مال میں چوری کرتا ہے، اگر کوئی معاملہ کرتا ہے اللہ کے معاملے میں، اللہ کی ملکیت میں وہ معاملہ کرتا ہے۔ اس ہندوستان کی حکومت نے اب ایک بل بنایا ہے، وہ بل یہ ہے کہ مدارس عربیہ جو وقف للہ ہو چکے ہیں یا وہ مساجد جن کی آمدنی زیادہ ہے قرض سے زیادہ، کوٹ ٹیکس ان کو لگایا جائے، یعنی جس طریقے سے تاجر کو انکم ٹیکس لگایا جاتا ہے، کارخانے والوں کو لگایا جاتا ہے، اب گویا اللہ کے مال سے ٹیکس لے کر یہ بھیڑی حکومتیں پلیں گی۔ کہاں تک ان کی سوچ ہے دیکھیے، یہ وقت ایکٹ کے اندر اور یہ ٹیکس جو قانون یہ بل مسودہ بنا رہے ہیں، اللہ کرے ناکام ہو جائے۔ انہوں نے چالش چلی، مسلمانوں کو چارہ دیا مدرسہ بورڈ کا، یہ لو مدرسہ ہم بجلی دیں گے، استاد کی تنخواہ تم 3000 دیتے ہو، ہم 25000 روپے دیں گے، تمہارے بچے صدقات کھاتے ہیں، ہم گورنمنٹ سے غلہ اور اناج دیں گے۔ مدرسے والوں نے کہا، قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی پہلی انٹر کی اور انہوں نے 8 اصول اس کے بنائے، اس میں ایک اصول یہ بھی بنایا کہ غریب اور فقیر کے سامنے جھولی پھیلا کر روٹی کا ٹکڑا لے لیں گے، حکومت کی بھیک نہیں لیں گے۔ یہ اللہ والے تھے، اتقوا فراست المؤمن، جب اس میں ناکام ہو گئے اب یہ کوٹ بل ٹیکس کا یہ جو ہے نیا قانون یہ لانے والے ہیں کہ گویا اللہ تو ٹیکس دے ہمیں، وقت ہو گیا اللہ کا، مسجد اللہ کی، مدرسہ اللہ کا، اب اللہ سے ٹیکس لینے کے ڈرتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، ابھی لگام ہمارے منہ پر رہے گی، یہ حالات ابھی ہم خاموش بیٹھیں گے، یہ حالات ابھی مصلحت سے، ابھی خاموشی سے کب بولیں گے، کب اسد اللہ غالب کی تلوار چمکے گی، کب ان کے اوصاف ہمارے اندر آئیں گے۔ چاروں طرف گھمسان کی لڑائی، جس طرف جاتے سب کو قتل کر دیتے، ایک خون کراوے کا ماحول۔ آج کیا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے کیے پر مطمئن ہے۔ میں خانقاہ کو جا رہا ہوں، مجھے جنت خانقاہ کے راستے سے ملتی ہے، اور آپ نئی بلاک جمعہ کو آ رہی، یہ سب سے بڑا جہاد، اور کوئی جامع مسجد کے اندر جا رہا ہے، اس کا سب سے بڑا جہاد، کوئی گنبد بن رہا ہے، کوئی مسجد بن رہا ہے، کوئی یتیم خانہ بن رہا ہے، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جہاد مدینے میں سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ احد کے میدان میں حضرت حمزہ کو پیش کیا، بدر کے میدان میں معاذ اور معاوض کو پیش کیا، 3000 کے مقابلے میں 700 کی تعداد کیا ہے، جہاد ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اور الٹا ایک جھوپڑی میں رہنے والا پیٹ کو پتھر بندیا، 70 پیون کپڑے پر لگ کر ہیں، 100 جھلیاں منہ پر ہیں، وقت کے بادشاہ کو اس کے محل میں جا کر بولتا ہے، بادشاہ آؤ میرے سلم ایرے میں جھوپڑی میں رہ جاؤ۔ بادشاہ کیا کرتا ہے، اسے دیوانہ کتا کاٹ لیا، اسے دیوانوں کی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کرو۔ رشیا کی گھمسان لڑائی چل رہی تھی، 15 لاکھ مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا گیا تھا۔ آج ہر تنظیم، ہر جماعت، ہر مکتب فکر، ہر مدرسہ، ہر خانقاہ اپنے آپ کو جہاد اور کرنے والے کو مجاہد اور اس راستے میں مرنے والے کو شہید کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر یہ اصطلاح نہیں چلتی، نہ چلی ہے۔ یہ لوگ گئے جماعت والے، رشیا کی لڑائی جب افغانستان سے ہو رہی تھی اور رشید الدین نام کے ایک مجاہد کمانڈر ان چیف اللہ والے 15 لاکھ مجاہدوں کا جب سر قلم ہو چکا تھا،
انگلی بھی کٹ جاتی ہے نا آہ نکل جاتی ہے. بیوی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, پوری رات پریشان, تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا, کہاں اسکیننگ کرانا, مولوی صاحب کے پاس کیسا دم کرانا. 15 لاکھ لاشیں جس کی سامنے پڑی ہے. تبلیغی جماعت کے امیر صاحب جماعت لے کر گئے اور فرمایا حضرت 40 دن کے لیے نکلیے. ٹھٹا نہیں, مذاق نہیں ہے. وہ دین کا کام کرنے والے نہیں ہے. مجھے تمہارے کام سے اعتراض نہیں. کام کی اوقات کو پہچانو, مجاہدوں کی شان کو پہچانو. 15 لاکھ شہداء کے خون کا رنگ تمہیں نظر نہیں آیا. یہاں بیٹھ کر کہتے ہو تلوار کی تیر کی ضرورت نہیں. مکہ فتح ہوا دعا سے, بدر فتح ہوا دعا سے, احد فتح ہوا دعا سے. نبی نے دعا بھی کی یا نبی نے دندان مبارک کو شہید بھی کروایا. نبی نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے دیکھ کر راوی کہتا ہے اتنے روئے میری زندگی میں کسی شہید پر 70 مرتبہ روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. دعا سے کام چلتا تھا. بدر میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بزدل خود بن کر زندگی گزارنا چاہو گزار لو, لیکن یہ فارمولا امت کو نہ دو بزدلی کا کہ دعا ہی سے ہو جاتا ہے. وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو. یہ جماعت گئی اور تشکیل کرنے لگے. چھوٹے چھوٹے مجاہدین تھے, بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا ہمارے امیر صاحب کے پاس تشریف لائیے. رشید الدین رحمت اللہ علیہ جو کمانڈر ان چیف تھے, امیر صاحب ان کے پاس گئے اور اس کے بعد وہاں حضرت رشید الدین کمانڈر ان چیف, مجاہدوں کے سردار, اللہ کے محبوب اور مقبول بندے, امیر صاحب سے پوچھنے لگے الحمدللہ آپ کا وقت اللہ کے راستے میں لگا ہے. اب یہ خوش ہو گئے کہ امیر صاحب کا دل نرم پڑ گیا. اب کچھ کہیں گے, اب 2 منٹ کے اندر ہماری تشکیل کامیاب ہو جائے گی اور نقد کا سودا ہو جائے گا. حضرت امیر المجاہدین حضرت رشید الدین رحمت اللہ علیہ رشیا کے اس میدان کو فرشتوں کے حوالے کر کر, دعا کرنے کے حوالے کر کر اب یہ چلنے میں نکل جائیں گے. ان کے حوصلے بڑھ گئے. امیر صاحب نے کہا فارن میں میرا سال نکلا, اس نے کہا میرے 4 چلے, اس نے کہا میرے 20 جو ہے اتنے اشرے نکلے ہیں, یہ نکلے ہیں, وہ نکلے ہیں. الحمدللہ, مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. تو ایک کام کرو, جب آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے تو 2 دن کے لیے یہاں بھی تشریف لاؤ. 15 لوگ گھرانے بیواؤں کی چیخوں سے کرا رہے ہیں, یتیموں کی بلبلاہٹ سے تڑپ رہے ہیں. کچھ وقت یہاں بھی لگاؤ. امیر صاحب نے بڑی قیمتی بات کہی جس کو یہ لوگ قیمتی کہتے ہیں اور ہے قیمتی نہیں, بے وزن ہے. کہنے لگے حضرت امیر المجاہدین رشید الدین رحمت اللہ علیہ کو کہا حضرت جہاد بعد میں کرنا, پہلے ایمان بناؤ. ایمان کے بغیر, پاسپورٹ کے بغیر ویزا اسٹامپ نہیں ہوتا. حضرت آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکالے, فرمانے لگا یقیناً میں کمزور انسان ہوں, یقیناً میرا ایمان ضعیف ہے. الحمدللہ اللہ کے راستے میں آپ اتنے سال لگائے ہیں, آپ اتنے چلے لگائے ہیں, آپ اتنے اشرے لگائے ہیں, ایمان تو آپ کا بن چکا ہوگا. مورچہ آپ سنبھال لیے, چلے کو میں نکلتا ہوں. ایمان آپ کا بن چکا ہے, اب آپ مورچہ سنبھال لیے. میں مجبور تھا, میں کمزور تھا, ناتواں تھا, اس بوجھ کو میں نے سنبھال لیا. آپ اللہ کے ولی, مومن, ایمان بن چکا اس راستے سے, مورچہ آپ سنبھال لیے, میں چلے کے اندر نکلوں گا. یہ کہنا تھا, رفو چکر ہو گئے, پتلی گلی سے بھاگ گئے. کہا کہ یہ تو سمجھنے والے نہیں صاحب, اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا. دعوت والی بات وہ سمجھتا ہے جسے اللہ سمجھ دے, تو وہی تو بات کہتے ہیں. یہ جھوپڑی والا محل والے کو تشکیل کرنے لگا. میرے آقا نے فرمایا وَذَرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادِ, یہ کوہان ہے, کوہان. تمام کام اس اونٹ کے کوہان کے نیچے ہیں. ہمیں زندگی چاہیے, ہمیں مال چاہیے, ہمیں دولت چاہیے, ہمیں روپیہ چاہیے, ہمیں پیسہ چاہیے. ہم مرنا نہیں چاہتے, ہم چہرے کو حسین بنانا چاہتے ہیں. کپڑوں کی آئرن نہ ٹوٹے, گاڑی پر اسکریچ نہ پڑے,
گلی کے اندر گاڑی کھڑی ہوتی ہے, ایک آدمی آ کو ٹیک لگا, میری گاڑی ہٹ رہی, کتا پیشاب کریا تو کریا, ذرا ٹرافک کے اندر گھسیرا لگ گیا, اسکراچ پڑ گیا, دادا گیری غریب کے اوپر. ہمیں زندگی چاہیے, ہم مرنا نہیں چاہتے, اللہ کے راستے میں مٹنا نہیں چاہتے. شہیدوں کا خون, جیلوں کی آواز, ہندوستان کے حالات آج ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. آج ہم اندھے ہو چکے ہیں, آج ہم بہرے ہو چکے ہیں. لیکن وہ شہادت کی لذت, موت کی لذت آنکھوں کے سامنے آئے گی تو پھر ایسے بھاگیں گے جیسے اسد اللہ الغالب دوڑ رہے تھے. جس طرف جاتے کوئی مرد کا بچہ جس کی ماں نے اسے دودھ پلایا اور اسد اللہ الغالب کی تلوار کے سامنے آ کر ان کی تلوار کو کن کر دے اور ان کی تلوار کو زمین پر گرا دے. جبیر ابن مطعم کا غلام تھا ویشی, بعد میں ایمان لے کر آئے. اب ایمان والے نہیں تھا, ایمان والا نہیں تھا. جبیر ابن مطعم, اس کے چچا کو بدر میں قتل کر دیا گیا تو اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. اس نے کہا کہ تم میرے غلام ہو, بدر کے اندر مسلمانوں نے میرے چچا کو قتل کر دیا اور احد کے اندر نبی کے چچا کو تم قتل کرو گے, شہید کرو گے, میں تمہیں آزاد کروں گا اور اتنا انعام دوں گا. وحشی جو لوگ ہوتے ہیں حبشہ کے, وہ تیر پھینکنے کے اندر بڑے ماہر ہوتے ہیں. جب مالک نے یہ بات کہی, دن رات وہ ٹریننگ لیتا تھا, اڑتے پرندوں کو مارنے کی کوشش کرتا, پتھر ہوا میں لہراتا اور اس پر تیر جو ہے پھینکتا. ایک درخت یا ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا. کیوں؟ یہ شیر تھا جو میدان کارساز کے اندر اور میدان جہاد کے اندر بولتی تھی تو اس کی تلوار بولتی تھی, اس کی تلوار کی چمک دمک اس کی بولتی تھی. کس کی ہمت تھی جو سامنے آ کر اس شیر ببر کا مقابلہ کرے؟ وہ ہجڑا تھا, وہ بزدل تھا. ٹیلے کے نیچے بیٹھ کر جب حضرت اسد اللہ الغالب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے آئے, نشانہ باندھا اور پھر تیر حضرت کے پیٹ کے اندر ناک کے پاس سے چبا دیا اور اتنا کرنا تھا, خون نکلنے کی وجہ سے حضرت زمین پر گر پڑے اور گرنا تھا کہ پھر اس پر ٹوٹ پڑا اور جسم کے ٹکڑے کر دیے. ہندا کے دل کے اندر بغض تھا, عداوت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں, اس لیے کہ ہندا کے خاندان کے کئی افراد کو سید الشہداء حضرت حمزہ اسد اللہ الغالب چمکتی دمکتی تلوار سے ان کو واصل جہنم اور جہنم رسید کیا تھا. ہندا نے ان کے جسم کے ٹکڑے کر کر دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ جس کو مسلا کہا جاتا ہے, کان ناک انگلیوں کا ہار پہنا کر گلے میں پہنا اور اپنی ران پر مار مار کر عربی اشعار پڑھنے لگی کہ آج حمزہ قتل کر دیے گئے, آج یہ ہو گیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تلاش میں نکلے اور ہندا اور وحشی اپنے کارناموں سے پارے ہو کر واپس ہو چکے تھے. ایک وادی کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے تھے. کیا بیتی ہوگی, کیا تکلیف آپ پر گزری ہوگی. اسد اللہ الغالب آج زمین پر ڈھیر پڑا ہے, اس کے جسم کے ٹکڑے مسلا کیے گئے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دار, باڈی گارڈ اور آپ کے لیے مر مٹنے والا جانثار صحابی اللہ کا شیر آج زمین پر ڈھیر پڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اور اتنا غضبناک ہوئے. آپ نے فرمایا رب کی قسم 70 کافروں کو مار کر میں ان کے جسم کا مسلا کر کر ٹکڑے بنا کر ہار بناؤں گا. جبریل امین آئے اور آیت نازل ہوئی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینا ٹھیک اتنا ہی لینا. ایک کو کیا تم ایک کو کر سکتے ہو, تم 70 کو کیا کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھائے تھے, کفارہ دیا اور پھر آپ نے مسلا نہیں کیا, صبر سے آپ نے کام لیا. آپ کی بہن آپ کے لیے کفن لائی اور وہاں حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک پڑی ہوئی تھی اور ان کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ بھیا کو چادر دے دی جائے.
जाए और हजरत सुहेल कफन से महरूम हो जाए। चादर के 2 टुकड़े किए, एक बड़ा आया एक छोटा आया। सवाल ये पैदा हुआ कि बड़ा किसको दिया जाए और छोटा किसको दिया जाए। अल्लाह का करना ये हुआ, हजरत सुहेल के नाम बड़ी चादर आई और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम छोटी चादर आई। आज कपड़ों के ढेर, आज माल और दौलत, आज ईंट और पत्थर के ढेर, आज जमीनों का अंबार, आज माल और दौलत का अंबार, आज सैयदुल शुहदा हमजा, आज अल्लाह का शेर गालिब होने वाला, आज नबी की आंखों का तारा, आज नबी के दिल की धड़कन, आज उसके मुंह पर चादर रखी जाती है, पैर नंगा हो जाता है, पैर पर रखी जाती है, मुंह खुल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुंह पर रख दो और घास को पैरों के ऊपर डाल दो और एक चादर जो है धारदार चादर को रखकर अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को जो है गुस्ल किए बगैर आप जो है कब्र के अंदर उतार देते हैं। ये इस तरीके से बुज़दिलाना हमला सैयदुल शुहदा हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर किया जाता है। ये जो सहाबे किराम हैं, इन्होंने शहादत के मंजर को देखा था, मौत इनको पसंद थी, जिंदगी के मुकाबले में बीवी के औलाद के हुकूक अदा करने वाले थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी यकीनन अल्लाह से मिलना पसंद था, लेकिन मौत आपने देखी नहीं थी, शहादत का जायका आपने चखा नहीं था, लेकिन सुन रखा था कि मौत का जो रास्ता है वो खतरनाक रास्ता है, इंसान को तकलीफ होती है। मलकुल मौत आए, मुनाजरा हुआ और मुनाजरे के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पीट दिया, तो तब अल्लाह ताला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को बुला लिया और कहा कि जाओ एक सफर कराएंगे हम मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा अलैहिस्सलाम को वही नाज़िल हुई, अल्लाह का हुक्म हुआ कि सफर करो। सफर करते जा रहे थे, रास्ते के अंदर 10 आदमियों को देखा कि कब्र खोद रहे थे। उन 10 आदमियों को हुक्म दिया गया था कि एक लाश आने वाली है और उसका फिट और उसकी लंबाई उतनी है। उन कब्र खोदने वालों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो कहा, अरे भाई, जिसकी कब्र जितनी कब्र लंबाई क्या हुक्म किया गया, इसकी लंबाई भी इतनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया गया, खुद उस कब्र के अंदर उनको उतारा गया और उनकी गहराई के मुताबिक जो फिट और जो लंबाई बताई गई थी वो कब्र खोदी गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र खुद उन्होंने अपने हाथों से खोदी। मूसा अलैहिस्सलाम खुद अपनी कब्र की लंबाई अपने हाथों से अपने खत से पहचानी, बाहर निकले और अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत का एक फल दस्तरखान के अंदर तबक के अंदर सजाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रखा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जन्नत के मेवे की तरफ और जन्नत के फल की तरफ हाथ बढ़ा ही रहे थे। जन्नत का फल तो जन्नत का फल है, जन्नत का मेवा तो जन्नत का मेवा है, उस तरफ बढ़ने लगे। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने मौके की ताक को, नजाकत को पहचान लिया। जब उनका ख्याल जन्नत के मेवे की तरफ हुआ, यहाँ उन्होंने रूह को कब्ज कर लिया। वही जनाजा पढ़ाई गई और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपनी खोदी हुई कब्र के अंदर मदफून हो गए। इस तरीके से मौत नापसंदीदा होती है, लेकिन जो शहादत का जन्नत का मेवा देखता है, जो असदुल्लाही गालिब का रास्ता देखता है, जो उस्मान की शहादत और माविस के वाक़ये को देखता है, वो जिंदगी उसके पास अजीज नहीं लगती। लो हजरात, मुसलमानों, आप अल्लाह के लिए इस दुनिया की तरफ तवज्जो ना करो। दुनिया का अंदर जब अल्लाह और मखलूकात को पाल रहा है, खिंजीर को, कुत्ते को और हशरातुल अर्ज़ को, समंदर की मखलूक को, वो अल्लाह क्या मुजाहिदों को नहीं पालेगा? वो अल्लाह इलाही कलिमतुल्लाह वालों की परवरिश नहीं करेगा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो पैगंबर जो जानवरों से, चूंटियों से, कीड़ों से, मकोड़ों से बात करने वाले, एक मर्तबा सैर और तफरी करते हुए, टहलते हुए एक समंदर के किनारे गए। देखा कि एक मेढक समंदर से बाहर आया और मुंह खोल दिया, ऐसे खोला जैसे गेटवे ऑफ इंडिया खुला हुआ है और वो किसी का इंतजार कर रहा है। कहा कि या अल्लाह, क्या हो रहा है? ये मेंढक किसके इंतजार में है? ये क्यों मुंह खोले हुए हैं? ये क्या शिकार करना चाहता है? कहते हैं, मैंने एक चूंटी को देखा कि चूंटी अपने मुंह के अंदर दाने का एक जर्रा लेकर जैसे
ایک ٹرک اناج اور غلے کا بوجھ لاد کر آتی ہے، اس طریقے سے آئی اور سیدھے گویا اسے ڈائریکشن دیا گیا، اسے حکم دیا گیا، اسے میپ دیا گیا اور اسے نقشہ بتایا گیا. سیدھے وہ چونٹی آئی ساحل کے پاس، اس مینڈک کو تلاش کیا. مینڈک کا منہ پہلے سے کھلا ہوا تھا، منہ کے اندر گئی، مینڈک کا منہ بند ہو گیا اور وہ مینڈک سمندر کے اندر چلا گیا. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام انتظار کرنے لگے، یہ چونٹی کیا تھی، مینڈک اس کو کہاں لے جانا چاہتا تھا. یہ واقعہ ہم اگلی جمعہ عرض کریں گے. اس ایک ایسے صحابی مجاہد اور شہید صحابی کے واقعے کے ساتھ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھا اور جام شہادت کو نوش کر لیا. اللہ تبارک تعالی ہمارے اندر جذبہ شہادت پیدا فرمائے، دنیا کی محبت نکالے، آخرت کی عظمت اور محبت پیدا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.